أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. معزز محترم سامعین کرام، آج کی اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ قربانی کب سے شروع ہوئی ہے، قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی ہے. تو یہ واقعہ آپ حضرات کو انشاءاللہ سورہ مائدہ کے اندر ملے گا. اس کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل اور قابیل جو دو بیٹے تھے، ان کے واقعوں کو آپ سامنے رکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے، یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے پایا جا رہا ہے. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا مطلب سورہ مائدہ کے اندر سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 6 پارے کا نام ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قصہ صحیح پڑھ کر کے سنا دیجیے، بیان کر دیجیے لوگوں کے سامنے. یعنی اس آیت میں جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، ان دو بیٹوں میں سے پہلے بیٹے کا نام حابیل ہے اور دوسرے بیٹے کا نام قابیل. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کا قصہ واقعہ پڑھ کر کے لوگوں کو صحیح سنا دیجیے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب سوال ہے کہ قربانیاں کیوں پیش کی انہوں نے؟ تو ویسے تو حدیثوں کے اندر کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، اس کی صراحت نہیں ملتی ہے، لیکن جو لوگ بیان کرتے ہیں واقعہ وہ یہ کہ شادی کرنے کے تعلق سے دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اختلافات ہو گیا تھا بہن بھائی آپس میں شادی کرنے کے تعلق سے. وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام دونوں کے ملاپ سے ایک حمل کے ساتھ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، اور پھر دوسرے حمل کے ساتھ دو بہن بھائی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے. تو پہلے حمل کے ساتھ جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے ان کی نکاح یا ان کی شادی دوسرے بہن بھائی کے ساتھ کرا دی جاتی تھی. تو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی. تو اس وقت جو اصول تھا، قانون تھا شادی کرنے کا، وہ یہ تھا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے کرا دی جائے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے جو خوبصورت ہے، اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ کرا دی جائے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے جو بدصورت ہے. لیکن قابیل اس پر تیار نہیں ہوا، وہ چاہتا تھا کہ میں خوبصورت بہن ہی شادی کروں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا بتایا، لیکن وہ تیار نہیں ہوا. تو دونوں کو آدم علیہ السلام نے قربانی پیش کرنے کی بات کی کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ خوبصورت بہن سے شادی کرے گا. تو دونوں نے قربانیاں پیش کی. تو قابیل کی قربانی آسمان سے آ گیا اور اس کی قربانی کو جلا دیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی. لیکن قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو
تو یہ واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں اس تعلق سے. بہرحال اس پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا قال لأقتلنك، قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. قال لأقتلنك، تو حابیل نے کیا کہا انما يتقبل الله من المتقين، اے میرے بھائی مجھے قتل کرنا چاہے تو قتل کر دو، مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بے شک اللہ رب العالمین قربانی انہی لوگوں کی قبول فرماتا ہے جن کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنے ہاتھ کو میرے طرف بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، لیکن میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، حابیل نے کہا میں تو چاہتا ہی ہوں کہ تم میرا بھی گناہ لے لو اور اپنا بھی گناہ لے لو، میرے گناہ کا بھی بوجھ تم لے لو، اپنے گناہ کا بھی بوجھ تم لے لو اور تم جہنم میں سے ہو جاؤ. یعنی حابیل نے یہ بات کہی کہ اگر میں تجھے قتل کرنے کا حریص تھا یا قتل کرنے کا حریص ہوتا اور قتل کرنے کے لالچ میں قتل کرنے قصد رکھنے کی صورت میں جو مجھے گناہ ملتا اس گناہ کو میں چاہتا ہوں کہ تم ہی لے لو، کیونکہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں قتل کرنے کا حریص نہیں ہوں. فتكون انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہی ہوں تم میرا بھی گناہ لے لو اور اپنا بھی گناہ لے لو اور تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ. وذلك جزاء الظالمین، اور ظالموں کا ہی بدلہ ہی ٹھکانہ ہے. یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ قاتل اور مقتول یہ دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ٹھیک ہے قاتل جہنم میں جائے گا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول کی جہنم میں جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقتول تھا اس نے قتل تو نہیں کیا اپنے بھائی کو، لیکن اس کا حریص تھا، قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اگرچہ قتل نہیں کر پایا، اس وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ حدیث آپ کو بخاری مسلم دونوں میں ملے گی کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میرا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو قابیل کے نفس نے اس کو اسی بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دے. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس نے اپنے حابیل بھائی کو قتل کر دیا، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر اس زمین پر جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ قابل کو ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل اسی نے کیا تھا اس دنیا کے اندر اس زمین پر. تو آپ غور کیجئے کہ اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ہر بار اس کو گناہ ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا، جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس دنیا میں اس زمین میں. اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے حابیل کو قتل کر کے قابیل خسارے و نقصان میں پڑ گیا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک پرندے کو بھیجا، ایک کوے کو بھیجا. جو پرندہ جو کوا اپنے مرے ہوئے پرندے کو یعنی کوے کو زمین کے اندر دفن کر رہا تھا، زمین میں مون رہا تھا. تو اس نے جب دیکھا قابیل نے ایک پرندہ جو دوسرے پرندے کو زمین کے اندر دفن کر رہا ہے، تو اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ. اپنے بھائی کو میں نے قتل تو کر دیا، مار ڈالا ہے، لیکن اس کو ہمیں بھی ایسے دفن کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ دفن کیا ہوتا ہے، دفن کیا چیز ہوتی ہے. پہلی مطلب پہلا انتقال ہوا تھا، پہلی لاش ہوئی تھی. تو اللہ رب نے ایک پرندے کو بھیج کر کے قابیل کو یہ سمجھا دیا کہ اپنے بھائی کو تم ایسے ہی دفن کر دو جیسے کوا ایک دوسرے یہ پرندہ دوسرے پرندے کو دفن کر رہا زمین کے اندر چھپا رہا ہے. تو اللہ نے بیان کیا فَطَوَّعَ لَهُ نَفْسُهُ
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. تو بہت افسوس کرنے لگا، بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا قال یا ویلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ہائے افسوس، میں اس پرندے کی طرح نہیں ہو سکا، اس پرندے کی طرح میں نہیں ہو سکا کہ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کو زمین کے اندر دفن کروں. تو اصبح من النادمین، تو وہ بہت شرمندہ، وہ بہت افسوس کیا قابل نے. پھر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یہاں بیان کیا ہے حضرت علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا. تو اس سے آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی. اس میں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کا جو سلسلہ آغاز ہے وہ حضرت علیہ السلام ہی کے زمانے سے ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس زمین پر جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، قتل کرتا ہے کسی کو ناحق ظلمن، تو اس کا گناہ قابیل کو ملتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی ہی کو قتل کیا. اس دنیا کے اندر سب سے پہلا قاتل وہی ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یعنی قاتل اور مقتول یہ دونوں جہنمی. اس وجہ سے قاتل تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو مقتول ہے وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا. بہرحال اور بہت ساری باتیں اس آیت کے اندر آپ کو معلوم ہوں گی اگر آپ اس آیت کے اندر غور کریں گے. آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو الفت محبت کے ساتھ آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.